مسلم بن یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی شکایت لگائی تھی کہ آپ حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے، حالانکہ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ والوں کو یزید کے خلاف بغاوت کے لیے اکسا رہے ہیں۔ یہ اطلاع ملتے ہی یزید نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو گورنری کے عہدے سے ہٹایا اور آپ کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کو، جو اس وقت یزید کی طرف سے بصرہ کا گورنر تھا، اس کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ ناظرین، عبید اللہ بن زیاد بہت ہی مکار قسم کا آدمی تھا۔ جیسے ہی اسے یزید کی طرف سے پیغام ملا، یہ بصرہ سے روانہ ہوا۔ یہ اپنی فوج کے ساتھ کوفہ میں داخل نہیں ہوا، بلکہ اس نے اپنی فوج کو قادسیہ میں چھوڑ دیا۔ پھر یہ خود حجازیوں کا لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا اور کچھ آدمی اپنے ساتھ لے کر رات کے اندھیرے میں اس راستے سے کوفہ میں داخل ہوا جس سے حجازی قافلے آیا کرتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا مقصد یہ تھا کہ کوفہ والے اس کو پہچان نہ سکیں اور وہ یہ سمجھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، تاکہ وہ بغیر کسی خطرے کے امن و عافیت کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اہل کوفہ، جن کو ہر لمحہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے آنے کا انتظار تھا، انہوں نے دھوکہ کھایا اور رات کے اندھیرے میں حجازی لباس اور حجازی راستے سے آتا دیکھ کر سمجھے کہ امام علی مقام تشریف لے آئے۔ اس پر وہ بہت خوش ہوئے اور خوشی میں نعرے بھی بلند کیے۔ یہ دیکھ کر ابن زیاد دل میں تو جلتا رہا، لیکن ساتھ ہی اس نے اندازہ لگایا کہ کوفیوں کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے تشریف لانے کا کس قدر انتظار ہے اور ان کے دل کتنے امام علی مقام کی طرف مائل ہیں۔ مگر وہ چالاک آدمی خاموش رہا تاکہ کوفہ والوں پر اس کے دھوکہ کھل نہ جائے، یہاں تک کہ وہ گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ ابن زیاد کے گورنر ہاؤس میں داخل ہونے تک کوفی یہ نہ جان سکے کہ یہ امام حسین نہیں، بلکہ یہ تو ابن زیاد اس مکاری کے ساتھ آیا ہے۔ پھر جب انہیں معلوم ہوا تو ان لوگوں کو اس پر کافی افسوس اور مایوسی ہوئی۔ رات گزار کر صبح کو ابن زیاد نے کوفہ والوں کو جمع کیا، یزید کی طرف سے پیغام پڑھ کر انہیں سنایا اور یزید کی مخالفت سے ڈرایا دھمکایا۔ طرح طرح کے ہیلوں اور دھمکیوں سے اس نے حضرت مسلم کے ساتھیوں کو حضرت مسلم سے الگ کر دیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ اس وقت ہانی بن عروہ کے مکان میں رہ رہے تھے۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو کچھ فوجیوں کے ساتھ ہانی کے مکان پر بھیج کر آپ رضی اللہ عنہ کی گرفتاری کا حکم دیا اور کہا کہ مسلم کو قید کر لیا جائے۔ اسی کے ساتھ ہی ابن زیاد نے کوفہ کے تمام قبیلوں اور کمیونٹی کے لیڈرز کو قلعے میں نظر بند کر لیا۔ ناظرین، حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو ابن زیاد کے احکامات کی خبر ہو گئی تھی۔ یہ خبر پا کر آپ باہر آئے اور اپنے ساتھیوں کو آواز دی۔ فوراً ہی آپ کے ساتھی آنا شروع ہو گئے اور اس طرح 40,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ پھر اس لشکر نے شاہی محل کو گھیر لیا۔ اب کنڈیشن یہ تھی کہ بس حملہ کرنے کی دیر تھی۔ اگر آپ رضی اللہ عنہ اس وقت حملہ کرنے کا حکم دے دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح ہو جاتا اور ابن زیاد اور اس کے ساتھی آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے، اور یہی لشکر سیلاب کی طرح امنڈ کر شامیوں کو شکست دے دیتا اور پھر یزید کو جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتی۔ تدبیر یہ ہو سکتی تھی، مگر تقدیر یہ نہیں تھی۔ حضرت مسلم نے قلعے کو گھیر تو لیا، اور باوجود یہ کہ ابن زیاد کی مکاری اور یزید کی دشمنی پورے طور پر ثابت ہو چکی تھی، پھر بھی آپ نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم نہ دیا اور ایک بادشاہ کے نائب کی حیثیت سے آپ نے انتظار فرمایا کہ گفتگو سے ہی صلح کی صورت پیدا ہو سکے اور مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہو۔ آپ اپنے اس پاک ارادے سے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ ابن زیاد اس وقفے سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کوفے کے سرداروں، جن کو اس نے پہلے سے ہی قلعے میں بند کر رکھا تھا، انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور ماتحت لوگوں کو مجبور کر کر حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی جماعت سے علیحدہ کریں۔ یہ لوگ ابن زیاد کے پاس قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو بھی وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا، ان کو مار دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا کر اٹھے اور انہوں نے قلعے کی دیوار پر چڑھ کر اپنے قبیلے والوں سے گفتگو کی اور انہیں حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ دینے پر انتہا درجے کا زور دیا اور بتایا کہ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو یزید ان کے بچے بچے کو قتل کر ڈالے گا، ان کے مال لٹوا دے گا، ان کی جاگیروں اور مکان ضبط ہو جائیں گے، اور بالآخر یزید ان سب کو درد بھری موت مروا دے گا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمیں تو ابن زیاد قلعے میں ہی مار دے گا۔ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے انجام پر نظر ڈالو، ہمارے حال پر رحم کرو اور اپنے گھروں پر چلے جاؤ۔ ناظرین، ابن زیاد کا یہ حیلہ کامیاب ہوا اور حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کا لشکر بکھرنے لگا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ نے جب مغرب کی نماز ادا کی تو 40,000 میں سے صرف 500 آدمی رہ گئے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک آدمی نہ تھا۔
یہ کوفہ والوں کی پہلی بے وفائی تھی۔ التجائیں کر کر کے جس عزیز مہمان کو بلایا تھا اسے دشمن کے سامنے بالکل اکیلا چھوڑ دیا، کوئی ایک بھی اس کا ساتھ دینے والا نہیں بچا۔ آپ رضی اللہ عنہ کوفے میں تنہا رہ گئے، کدھر جائیں، کہاں قیام کریں۔ حیرت ہے، کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے تالے لگا کر بند تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چھوٹے بچے ہیں، انہیں کہاں لٹائیں، کہاں سلائیں۔ پورے کوفہ میں 2-4 گز زمین آپ کے رات گزارنے کے لیے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو امام علی مقام کی یاد آتی ہے اور دل تڑپا دیتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ میں نے امام پاک کی خدمت میں خط لکھا ہے، یہاں تشریف لانے کی التجا کی ہے اور اس بے وفا قوم کے اخلاص و عقیدت کا ایک خوبصورت نقشہ امام علی مقام کے حضور پیش کیا ہے اور تشریف لانے پر زور دیا ہے۔ یقیناً امام علی مقام میری التجا رد نہیں فرمائیں گے اور یہاں کے حالات سے مطمئن ہو کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ چل پڑے ہوں گے۔ یہاں پہنچ کر انہیں کن آزمائشوں کا سامنا ہوگا، یہ غم الگ دل کو گھائل کر رہا تھا اور اپنی تحریر پر شرمندگی اور امام علی مقام کے لیے خطرات علیحدہ بے چین کر رہے تھے، اور اپنی خود کی حالت وہ ایک الگ ہی معاملہ تھا۔ یہی سوچیں آپ کو پریشان کر رہی تھی کہ اسی دوران آپ رضی اللہ عنہ کو پیاس محسوس ہوئی۔ سامنے گھر پر آپ کی نظر پڑی جہاں طوعا نامی ایک عورت موجود تھی۔ اس سے آپ نے اپنے بیٹے کے لیے پانی مانگا۔ اس عورت نے آپ کو پہچان کر پانی دیا اور اپنی سعادت سمجھ کر آپ کو اپنے مکان میں رہنے کے لیے جگہ دی۔ ناظرین، اس عورت کا بیٹا محمد بن اشعث کا نوکر تھا، تو اس نے فوراً ہی اپنے آقا کو حضرت مسلم کے یہاں ہونے کی خبر پہنچا دی اور محمد بن اشعث نے یہ خبر ابن زیاد تک پہنچا دی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث اور کوفہ کے کوتوال کو بھیجا۔ ان دونوں نے چند سپاہیوں کے ساتھ مل کر طوع کے گھر کو گھیر لیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار نکال کر باہر نکلے اور ان ظالموں سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ ان سپاہیوں پر اس طرح ٹوٹ پڑے ہیں جیسے شیر حملہ آور ہوتا ہے۔ آپ کے حملوں سے بزدل یزیدی ڈر گئے اور ان کے بہت سے آدمی زخمی ہو گئے، کچھ تو مارے بھی گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں انہیں اندازہ ہو گیا کہ بنی ہاشم کے اس ایک نوجوان سے ہماری کوفہ کی یہ جماعت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب انہوں نے سوچا کہ ہمیں انہیں پکڑنے کے لیے کوئی چال چلنی چاہیے، اور وہ چال انہوں نے یہ چلی کہ امام مسلم کے سامنے امن و صلح کا اعلان کر دیا اور آپ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ ہمارے درمیان جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم آپ سے لڑنا چاہتے ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ابن زیاد کے پاس چلیں اور اس سے بات چیت کر کے معاملہ طے کر لیں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں خود جنگ کرنا نہیں چاہتا، میرے ساتھ تو جس وقت 40,000 کا لشکر تھا، میں نے تو اس وقت بھی جنگ نہیں کی، اور میں یہی انتظار کرتا رہا کہ ابن زیاد سے گفتگو کر کے کوئی صلح کا معاملہ پیدا کیا جائے تاکہ خون خرابہ نہ ہو۔ چنانچہ پھر یہ لوگ آپ رضی اللہ عنہ کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوئے۔ اس بدبخت نے پہلے ہی دروازے کے پیچھے تلواروں کے ساتھ سپاہی کھڑے کر دیے تھے۔ اس نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ جیسے ہی حضرت مسلم دروازے سے داخل ہوں تو ایک دم دونوں طرف سے ان پر زور سے وار کرنا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اس بد عہدی کی کیا خبر تھی؟ آپ آئے اور قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھتے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ آپ کا داخل ہونا ہی تھا کہ ان سپاہیوں نے دونوں طرف سے آپ پر تلواروں کے وار کرنا شروع کر دیے، اور بالآخر بنی ہاشم کا یہ مظلوم مسافر دین کے دشمنوں کے ہاتھوں بے رحمی سے شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، امام مسلم تو شہید ہو گئے، لیکن آپ کے ساتھ آپ کے 2 بچے بھی کوفہ آئے تھے۔ ان بچوں کے ساتھ بھی یزیدیوں نے بہت دردناک معاملہ کیا۔